کرتے ہیں دورہ قرآن میں۔ ہمارا آج 14 جز ہے، 14 پارہ ہے۔ اس میں ہم سورۃ الحجر کے پڑھیں گے۔ سورۃ الحجر میں آپ سسم کے جو مذاق اڑاتے تھے اس کے بارے میں ہے۔ پھر سورۃ النحل ہم شروع کریں گے۔ سورۃ النحل میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کو جو وحی کی تھی، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اور جو ہے لڑکی کی پیدائش پہ جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کا، اس کے بارے میں بھی جانیں گے، سمجھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یقین اللہ وبرکاتہ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن جز 14 ربما یودو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ثبتنا عند الموت، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ ہے ہمارے آقا، ہے ہمارے مولا، ہمیں موت کے وقت ہماری کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا، اور ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا 14 پارہ، 14 پارہ انشاءاللہ۔ 13 پارہ ہم نے ختم، ہماری سورۃ ابراہیم بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الحجر سے۔ تو سورۃ الحجر، تو ہجر جو ہے یعنی قوم سمود یعنی مدین کے لوگ، یہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے۔ اور ہجر کا لفظ سورت کی آیت، اس سورت کی آیت 80 میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام الحجر ہے علامت کے طور پہ۔ اور ہجر کا مطلب ہوتا ہے بن یا جنگل والے۔ اور سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن کی نعمت سب سے بڑی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں سورۃ الحجر کی 2-3 آیات کی انشاءاللہ۔ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من الأمل فسوف يعلمون، وما
ہم شروع کرتے ہیں ہمارا 14 پارہ سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ وہ آ جائے جب وہ لوگ وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، یعنی ہم بات مان لیتے، ہم مسلمان ہو جاتے۔ وہ جو لوگ آج کفر کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ ضرور اس پر پچھتائیں گے اور ضرور کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور غفلت میں ڈالے رکھیں ان کی جھوٹی امید۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا وہ لوگ آج کفر کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ ضرور اس پر پچھتائیں گے اور ضرور کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور خصوصاً جہنم کے اندر جب مسلمانوں کو سزا دینے کے بعد نکالا جائے گا تو وہ اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش سزا بھگت کر ہم بھی ان کے ساتھ کم از کم جہنم سے باہر نکل آتے۔ تو یہ کہاں کہاں تمنا اور حسرت کریں گے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو مانتے نہیں دیتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے، کافر کب حسرت کریں گے؟ موت کے وقت، موت کے بعد ہر مرحلے پر مسلمانوں کے اچھے انجام تک پہنچنے کے وقت اہل ایمان کو جب جہنم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالا جائے گا تو اس وقت حسرت کریں گے۔ ان ساری جگہوں پہ یہ لوگ ایک حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ آیت نمبر 4، ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس بھی بستی کو ہلاک کیا اس کے لیے خاص وقت لکھا ہوا تھا۔ جس طرح انسان کی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے اسی طرح قوموں کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 5 میں فرمایا کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، یعنی یہ تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا کہ تو جو ہے دیوانہ ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والوں کو آج بھی دیوانہ کہا جاتا ہے نا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو قرآن پڑھ کے تبدیلی آ جاتی ہے، کور کرنے لگتے ہیں، مرد گھٹنوں سے اوپر وہ پہننے لگتے ہیں اپنا پجامے پینٹس وغیرہ، اور جو ہے مسجدوں میں جانے لگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ لوگ جب بھی چینج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں نا فنیٹک ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے۔ آیت نمبر 7، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، یعنی ہمارا ہر مطالبہ کیوں نہیں پورا کر دیتے، ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ چیز لاتے جاؤ۔ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ حدیث پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انا نحن، رہا یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، اس کی ہم خود حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح بندوں کے ذریعے جو ہے اس کی حفاظت کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پوائنٹس، اللہ نے قرآن کی حفاظت بندوں کے ذریعے کروانی ہے۔ علماء قرآن کے لفظ کو نہ صرف ایک طرح بلکہ 7 طرح پڑھنا اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا 7 قرات ہوتی ہے یا 10 قرات ہوتی ہے نا؟ قرآن کو 7 طریقے سے 10 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جس کو 7 قرات کہا جاتا ہے یا 10 قرات تک۔ 7 انگلش میں 7 کو کہتے ہیں، 7 کو کہتے ہیں، 10 سب کو معلوم ہے 10 کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہے اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں تو اس کو حفظ کرنے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ میری بہنوں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی، کتابوں سے بھی، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاطین کے بیٹھنے کی جگہیں ہوا کرتی تھی، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، اور وہ غور سے وحی کو سنا کرتے تھے،
اور فرشتوں کو جو احکامات ملتے تھے وہ سنتے تھے، ان پر کوئی ستارے نہیں پھینکے جاتے تھے، شہاب ثاقب نہیں پھینکے جاتے تھے، اور شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر جب فرشتوں کو احکامات ملتے تھے، مثلاً یہ کہ دی دی جائے، اس کی جان نکال لی جائے، فلاں بستی تباہ کر دی جائے، اس طرح کسی کی بیماری وغیرہ کے بارے میں جو احکام صادر ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے تھے، تو جو فرشتے کرتے ہیں بارش لانے کے کام، جو فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتوں کی آپس کی کمیونیکیشن جو ہے اسے سن کر کون لوگ، جنات جو شیاطین، اسے سن کر زمین میں آ کر ایسے لوگوں کو جو کاہن ہوا کرتے تھے ایک میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر بتاتے تھے۔ جب 100 میں سے ایک بات سچی ہوتی تھی تو لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے کہ ان کو تو غیب کا علم ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے۔ لیکن جو قرآن مجید نازل ہوا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، تو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ تو اس میں ہم حدیث پڑھ رہے، تو جب قرآن نازل ہوا اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سن گن پر بالکل پابندی لگا دی شیاطین کے، اور اب کوئی بھی جن اگر وحی الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے راستے میں سننے کی کوشش کرتا تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یعنی قرآن کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، یعنی شہاب ثاقب اس کے پیچھے اٹ جاتا تھا یہاں تک کہ اس کو جلا چھوڑتا۔ تو ان جنات نے، شیاطین نے ابلیس سے اس بات کی شکایت کی کہ اب ہم کوئی بات سن نہیں سکتے، اور جو ہے آسمانوں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے، تو اس نے اپنے لشکروں کو زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا، یعنی ابلیس کے لشکروں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ابلیس کو آ کر یہ خبر سنائی تو اس نے پھر بتایا کہ یہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے اب تم آسمانوں میں کچھ سنگن نہیں لے سکتے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب سے اترا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں، خلیفہ ہارون رشید کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص آیا، بہت ذہین و فطین تھا اور قرآن، تورات اور انجیل ہر چیز کا جاننے والا تھا۔ جب اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اگلے سال پھر وہ دربار میں حاضر ہوا اور اس کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے پچھلے سال قبول نہیں کیا، تو اس سال کیا وجہ ہوئی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا میں چونکہ تینوں کتابوں کو جانتا ہوں، تورات، زبور، انجیل، تو میں نے تینوں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی اور ہر ایک کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ یہودی مجھ سے لے گئے اپنی کتاب، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تبدیل کی کتابوں پہ، عیسائی جو لے گئے اس نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں کی، لیکن جو شخص قرآن لے کے گیا تھا وہ واپس لے آیا، اس نے کہا اس میں تبدیلی ہو چکی، یہ قرآن اصل قرآن نہیں، اس لیے میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ اس نے ہر کتاب کے 3 نسخے لکھے تھے، تو قرآن کے تینوں نسخے واپس آ گئے۔ اس نے کہا یہ اس بات کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر کئی 100 سال گزرنے کے بعد قرآن آج بھی کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، سورۃ البقرہ، اس میں کوئی یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی سورت بنا لاؤ، کوئی آیت بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ، اس میں چیلنج ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اور پھر یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس کی زبان بھی 1400 سال سے وہی عربی ہے، عربک ہے، اور اس کو سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ زبانیں ہر کچھ عرصے بعد ڈیڈ ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھنے والے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان آج بھی محفوظ ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، نہ کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دل میں ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس معاش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔
یعنی سارے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج بنائے، ستارے بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، سبحان اللہ. اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان پر ستاروں کی نشانی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ستارے ہر دور کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس سے سبق نہیں لیا بلکہ اپنے ایمان کو خراب کر لیا کہ ستاروں کی جو چال ہے یا اس کی جو موومنٹ ہے اس سے اپنی قسمت اور تقدیر کو وابستہ کر لیا اور قسمت کے حال معلوم کرنے لگے جس کی کوئی حقیقت نہیں. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم یعنی ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا. جتنا سیکھے گا اتنا زیادہ ہی جادو میں مبتلا ہوگا. اور جادو کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کفر ہے. ہمیں علم نجوم میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے، یعنی اسے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ اس کے قریب پٹکنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموشی اختیار کرو، یعنی اس میں اپنی کوئی رائے نہ دو. پھر اس طرح ستاروں کی تاثیر پر بھی ایمان رکھنے کی مذمت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت سے سب سے زیادہ 3 باتوں کا ڈر ہے: ستاروں پر ایمان، تقدیر کو جھٹلانا اور حکمرانوں کا ظلم کرنا. تو کسی قسم کی غیب کی خبروں سے کوئی دلچسپی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، پیشن گوئیوں کے بارے میں کان نہیں دھرنے چاہیے، اور اس طرح ستارے کیا کہتے ہیں، تمہارا کون سا ستارہ ہے، میرا کون سا اسٹار ہے، ان چیزوں سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. نہ ہی ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، نہ اخباروں میں ایسے کالم دیکھنا چاہیے. آج تو اخبار کتاب تو ہے ہی نہیں، موبائل ہی ہمارا اخبار اور کتاب بن گیا. کلک کلک کا چکر ہے، اور دیکھ لیں اور کھول لیں کہ کون سے اسٹارز کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. کوئی اس کے بارے میں اگر ہم سے میری بہنوں سوال بھی کرے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. آیت نمبر 19 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. اور آیت نمبر 20 اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. یعنی زمین ساری جاندار کے لیے رہنے کی جگہ ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں یا اندر بل بنا کر رہتے ہیں یا نیچے رہتے ہیں پانی میں. یہ زمین اللہ کی حیرت انگیز تخلیق کے ہے. ایک ماں کی طرح کا کام دیتی ہے جو اپنے اوپر سب بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہے. ماں بھی بوجھ اٹھا کے تھک جاتی ہے بعض دفعہ، بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تھوڑا تو، لیکن زمین ہمارے بوجھ اٹھائے ہوئے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. تو پھر مایوسی کی میری بہنوں کوئی ضرورت نہیں، حسد کی بھی ضرورت نہیں. اگر کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو حسد نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہونے والا ہے. اللہ کے خزانے وسیع ہے. جب ایسا کوئی وسوسہ شیطان دل میں ڈالنے لگے تو فوراً اللہ کے خزانوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، ضرورت سے زائد نہیں کرتے. تو اس لیے اگر اللہ نے کوئی نعمت ایک خاص مقدار میں دی ہے تو ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے، اور اگر نہیں دی تو اس میں بھی بڑی خیر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اور اللہ کی حکمت ہمارے علم ہماری خواہشات سے بڑی ہے. آیت نمبر 22 یا بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو. یہ آسمانوں پر جو بادل اور پانی آتا ہے یہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور ہوائیں ان کو اٹھا کے لاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہوا چلائے اور بارش کی خوشخبری آ رہی ہے تو دعا کرے، اور اگر آندھی بن جائے تو بھی دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم لخن ولا عقیمن، اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت نہ ہو، عقیم نہ ہو بے برکت نہ ہو یعنی ایسی نہ ہو کہ پہلی بھی نعمتیں اڑا کر لے جائے. پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں. اس لیے جب کوئی پیدا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جب کوئی فوت ہو جائے تو اچھی طرح صبر کرے، کیونکہ یہ سب اللہ کے فیصلے.
اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. سب کو ختم ہو جانا ہے, ایک وقت آئے گا صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بس تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہ جائے گا. پہلے جو لوگ تم سے گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا, وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا. سڑی ہوئی مٹی کا سوکھا گاڑا ہمارے سامنے ہو تو بدبو ہو, یہ ہے ہماری حقیقت. پھر فخر, تکبر, غرور کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا, اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. یو آر دا فرسٹ ون, اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے, یعنی قیامت تک تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اس نے عرض کیا, کیا میرے رب بات یہ ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت تک. فرمایا, اچھا تجھے مہلت ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, دعائیں کر کے کبھی نہ ہو کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کرسڈ ون, اس ملعون, اس مردود کی بھی, شیطان کو بھی مہلت دے دی, اس کی بھی دعا سنی اور اس کو قیامت تک کے مہلت دے دی کہ میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, صراط مستقیم پہ بھی آؤں گا, بندوں کو خوب بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں ہوگا اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے, یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. وہ بولا, میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. نعوذ باللہ, اللہ کو الزام دے رہا ہے کہ تو نے مجھے بہکایا. شیطان کے بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے, برائی کو خوبصورت بناتا ہے, اور انسان طرح طرح کی تعویلیں کر کے, بہانے کر کے اس برائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے, اس پر وہ خوش ہوتا ہے. یہ سب شیطان کی چال ہے, سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں خالص کر لیا, یعنی وہ میری چال میں نہیں آئیں گے. دنیا میں دو طرح کے بندے ہیں میری بہن, ایک تو وہ جو شیطان کے پھیر میں آ جاتے ہیں, اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, دوسرے وہ جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. تو شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے, ہر چیز میں شریک ہے, کھانے کا معاملہ ہو, مال ہو, اولاد ہو, کچھ بھی ہو, تو چاروں طرف گھومتا پھرتا ہے, ہر وقت حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے, کبھی زبان کے ذریعے, کبھی آپ کے کسی عمل کے ذریعے, کبھی کسی کو اشارے کے ذریعے وہ حالات کو, معاملات کو بگاڑ دیتا ہے, خراب کرتا ہے. حدیث مبارکہ ہے, اور خود وہ سمندر پر اپنا تخت بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے لشکروں کو چاروں طرف سے اس نے بھیج رکھا ہے. بس ان لشکروں میں سے اس کے نزدیک سب سے بڑا مقام والا وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ سب سے بڑا فساد کر کے آتا ہے. لیکن وہ جتنا مرضی لشکر بھیجے, اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے اس کے پھیر میں نہیں آتا ہے. اللہ کے مخلص بندے کون ہیں؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان جن و انس عمر کو بھاگ کھڑے ہوتے دیکھتے ہیں. عمر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہو جاتے, جب عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو بھاگ جاتے ہیں. قال ھذا صراط علیہ مستقیم, فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے, یعنی حق کا راستہ, سیدھا راستہ ہے. ان عبادی, آیت نمبر 42, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا, کوئی بس نہیں چلتا. میرے بندے, اللہ کن کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ جو اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں, ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے جو بہکے ہوئے ہیں انہی پر تیرا بس چلے گا, وہی تیری پیروی کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ, اور ان سب کے لیے جہنم وعدے کی جگہ ہے, سب وہیں اکٹھا ہوں گے. کہ اب ہم دیکھیں گے کہ دو گروہ ہیں, الغاوین کا, جیسے آیت میں بتایا گیا الغاوین کا یا مخلصین کا.
آیت نمبر 43 ہم کر رہے تھے، یعنی یا تو انسان بہکا ہوا ہے یا پھر اللہ کا چنا ہوا ہے. ہمیں غاوین سے نکل کر، غاوین کو ہوتے ہیں بہکے ہوئے، نکل کر ہمیں مخلصین میں شامل ہونا ہے، کیونکہ غاوین تو سب ایک جگہ جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے. جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. آیت نمبر 45، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انسان قیامت کے دن اگر باقی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا تو جنت میں اس وقت نہیں جا سکتا جب تک اس کا دل صاف نہ کر دیا جائے، اس کو دھو نہ دیا جائے، اور یہ قنطرہ پر ہوگا. حدیث مبارکہ ہے، مومن حدیث میں آتا ہے کہ مومن آگ سے نکل جائیں گے، جو آگ سے نکلیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا. جو پرسرات پار کر کے جا رہے ہیں وہ بھی قنطرہ میں رہ کے جا رہے ہیں، اور جو آگ سے نکل کر جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی جنت میں اس قنطرہ کے بغیر آگے نہیں گزر سکے گا. اور وہ صاف ستھرا کرنے کا مقام ہے قنطرہ کا پل، جس میں جہنمیوں کو تو اس پانی میں ڈال کر جسموں کو دوبارہ اگایا جائے گا، ان کو صاف ستھرا کیا جائے گا، ان کے جسم پھر سے بنیں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ انہیں قنطرہ میں روک دیا جائے گا. وہ جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ ہے. تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ظلم کیا تھا، ان کو ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھاٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے حقیقی خیرخواہ ہوں گے اور وفادار ہوں گے. تو وہاں شیطان تو ہوگا نہیں، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوگا. تو اس طرح نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالے جائیں گے. ہمیشہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں وہاں نہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. آیت نمبر 49، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، سزا دینے والے بھی ہیں. اس لیے انسان کبھی بھی اس امید پر کہ وہ معاف کرنے والا ہے گناہ نہ کرتا چلا جائے، اس پریشانی میں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری معافی نہیں ہوگی، نیک عمل نہ چھوڑ دے، یعنی مایوس نہ ہو. آیت نمبر 51، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اللہ کے مخلص بندوں میں سے ایک کی مثال دی جا رہی ہے، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے یہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے کبھی پڑھا تھا کہ 100 سال کے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ 90 سال کی تھی. ابراہیم نے کہا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. فبما تبشرون، یہ کیسی بشارت ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی میں مایوس نہیں ہوں، میں ہوپفل ہوں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتوں وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی قوم لوط کی طرف، کیونکہ وہ لواطت کے عمل میں مبتلا تھے، مرد سے مرد تعلق رکھتے تھے اور عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے. صرف لوط کے وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا، سیدنا لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں. اس سے ایک بڑی خاص بات پتہ چلتی کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے،
ان کو نہیں پتا تھا کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی عذاب، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، یعنی لوط علیہ السلام کو کہا، اور خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھائے۔ لوط نے کہا بھائیو، یہ میرے مہمان ہیں، میری رسوائی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ کیونکہ فرشتے کل بھی آپ نے پڑھا تھا کہ بہت خوبصورت شکل میں آئے تھے، فرشتے تو ہوتے ہی بہت، تو وہ سمجھے کہ لڑکے آئے ہیں، ان کی ساری دلچسپیاں لڑکوں میں ہوتی تھی اور یہ بدفعلی میں ہوتی تھی۔ تو وہ بولے کیا ہم بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو، یعنی تم اتنی زیادہ نصیحتیں نہ کرو لوگوں کو، لوگوں کے تحفظ کا ذمہ نہ لو۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، ان لوگوں نے۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو۔ میری بیٹیوں سے مطلب قوم کی عورتوں سے نکاح کرو، مردوں کے پاس نہ جاؤ۔ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری جان کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر خواہش پرستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی، شہوت کی مرض سے کرنے کی۔ یہ حقیقت یہ کہ جو انسان اللہ کے حکم کو فراموش کر کے غفلت میں پڑھ کر خواہش کے پیچھے دوڑنے لگے تو پھر وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے دین اور دنیا دونوں کے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آخر کار پاؤ پھوٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر موجود ہے، اس میں سامان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں اور ایکا والے ظالم تھے۔ تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ ہجر کے لوگ ابھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ یہی ہجر کا لفظ جو آیا ہے نا تو آیت 80 میں، اس کی وجہ سے یہ علامت کے طور پہ اس صورت کا نام صورت الحجر رکھا گیا۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ الحجر قوم جو قوم سمود یعنی مدین کے لوگ ہیں، وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہر دور میں ٹیکنالوجی رہی ہے۔ یہ جو تھے کیا کرتے تھے قوم سمود اور مدین کے لوگ کیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان بناتے تھے، بے خوف اور مطمئن کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد تباہ ہوئی تھی اور وہ ہوا چلنے سے تباہ ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر چلے گی تو ہم پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں گے، لیکن اللہ کے پکڑ سے کون بچ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا زلزلہ بھیجا کہ وہ پہاڑوں کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 87، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سبع مثانی، یعنی سورۃ الفاتحہ کا نام ہے سبع مثانی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، اسے کوئی اہمیت نہ دو، کوئی امپورٹنس نہ دو دنیا کی چیزوں کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر آپ افسوس کریں، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھے۔ دیکھیں آپ سے کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بازو ایمان والوں کے لیے آپ جھکا کر رکھا کریں۔ لیکن دنیا کی چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ قرآن کا ملنا ہے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے بہتر قرآن کا ملنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کی جنت کے گھر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب ہم اسکرین دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائمت پر
حیرت زدہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے رومالوں کی بھی ہمیں خوشخبری دے دی اور سعد بن معاذ کے بارے میں بتایا کہ ان کے رومال تو دنیا کے رومال سے اچھے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ قیامت کی وہ جنت کی چیزوں کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے مقابلے. تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہماری سمجھ سمجھانے کے لیے جو ہمیں سمجھ میں آئے حدیثوں میں اور قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا. اور نہ ماننے والوں کے لیے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب ہوتا ہے پک اینڈ چوز کرنا, اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے لے لینا, کچھ کو ماننا, کچھ کو چھوڑ دینا, کچھ کا حکم لے لینا اور کچھ کا انکار کر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اور پھر شوہر کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا لینا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اس چیز سے کہ اگر وہ تو بہت بڑے آفیسر ہیں, ان کی تو اتنی پارٹیز ہوتی ہیں, آفس کی پارٹیز ہوتی ہیں, وہاں تو لیزر شو ہوتے ہیں, اور پھر وہ تو میں اگر دوپٹہ سر کور نہیں کروں گی تو وہ تو مجھے نہیں لے جائیں گے, تو میں کیسے جاؤں گی. اور پھر یہ ہے کہ اگر میں آئی بروز پہ لوہا لگانا آئی بروز پہ حرام ہے نا, اگر میں نے آئی بروز بنوا لی تو پھر میں تو اچھی نہیں لگوں گی, تو پھر وہ میرے ہسبینڈ تو مجھے پسند نہیں کریں گے. ہسبینڈ, باپ, والدہ اور والد, ہمارے بھائی, جتنے ہمارے محرم رشتے ہیں وہ چاہے ان کو عورت کا مطلب اورا کیا چھپی ہوئی چیز, ان کو اورا کا مطلب پتا ہو یا نہ ہو تو, لیکن ان کے اندر ایک فطرت ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں کھلی نہ جائیں, چاہے وہ ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, ہماری بیوی ہے, ہماری ماں ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا 7 سال کا بیٹا جب تھا, اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا, گھر بار والا ہو گیا, تو میں افاف سے چھپ کے, چھوٹی بچی تھی اس سے چھپ کے نکل رہی تھی, تو وہ گھر کی سچویشن ایسی تھی کہ وہاں کوئی باہر دیکھ نہیں سکتا تھا, تو اس کو بھی گھر کے باہر قدم رکھا ہے اور اس سے چھپ کے باہر اسکارف باندھ رہی تھی کہ وہ بچے چھوٹے بچے جانے نہیں دیتے ماں کو, ایک ضروری کام ہے, وہ کہتا ہے کہاں ہے آپ کا اسکارف, کہاں ہے آپ کا. میں نے کہا بیٹا وہ افاف مجھے جانے دے دی, میں بات یعنی کہ آپ دیکھیں 7-8 سال کا وہ ہوگا, مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ تو ہماری فطرت میں حیا, اور حیا تو فطرت میں, یہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. تو نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے کہتا رہتا ہے, ہمیں سب کانشیس جو ہوتا ہے اس میں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تو بچپن سے یہ چیزیں ہمارے در تو, لیکن ہم اس کو تھپکا تھپکا کے گناہ کر رہے ہوتے, تو پھر ہمیں ضمیر جو ہوتا ہے نفس لوامہ, پھر وہ ہمیں ملامت نہیں کرتا, ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا, اس کو بھی ہم گناہ کر کر کے اس کو تھپک کے سلا دیتے ہیں. تو انسان کی فطرت میں ہے. تو کچھ لوگ کندھے پہ بندوق لگتے چلا لیتے ہیں شوہر کے کندھے پہ, حالانکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے, اللہ مر رہے ملب ہوں گے بعض ایسے, میں نہیں کہتی ہوں کہ سارے ایسے ہوں گے, وہ بھی لا علمی میں کر رہے ہوں گے, ان کو دین کا علم نہیں ہوگا بیچارے, ان کو بھی اللہ, ہم بھی ایسے تھے نا پہلے, ہم سب کو ہدایت دے رہا تھا. قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہو, یعنی اس طرح وہ جو قرآن پر عمل کیا ہوا تھا وہ بھی ضائع ہو جائے, کیونکہ انہوں نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا. تو کرنا کیا چاہیے, پورے قرآن کو کور ٹو کور سارے کو ماننا ہے, سارے پر یقین رکھنا ہے, جو جو احکامات اس میں دیے گئے ان سب پر عمل کرنا ہے. بس اے نبی, جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر سنا دیجیے, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے. تمہاری طرف سے ہم ان کا مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُؤْذِيكَ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا جا رہا ہے, کیونکہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان بہت انسیکیور ہو جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکلا. جب انسان آگے بڑھ کر خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بتانے لگتا ہے تو اور زیادہ شیطان کی پریشانی شیطانوں کی بڑھ جاتی ہے. پھر وہ صرف خود نہیں بلکہ پوری فوج ہمارے پیچھے لگا لیتا ہے, اور وہ فوجیں انسانوں کی بھی ہوتی ہیں اور جنوں کی بھی ہوتی ہیں, اور لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ باتیں بناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح انسان نے کیا, شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا, تو وہ یہ چیزیں کرنے لگتا ہے. 98 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ, تو تسبیح کرو اپنے رب کی ہم کے ساتھ. ایک بار سبحان اللہ سب لوگ ہم ساتھ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر.
ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں اور انسان کے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت تسبیح کو شروع کر دینی چاہیے جب ہمیں شیطان کا ہم پہ وار ہو اور کوئی جو ہے کسی انسان کا ایسا وار ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ ذکر کی برکت سے ہمارے دل کی تنگی دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے اس آیت میں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا اور حمد ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا اس آیت میں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، پھر مزید تعریف کرنا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. وَقُم مِّنَ الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، یعنی نماز کی طرف توجہ کرو. جب لوگ پریشان کرے تو اللہ سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ. آیت 99. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ. الیقین سے مراد وہ چیز ہے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت. یعنی موت تک، مرتے دم تک عبادت کرو، لوگوں کی باتوں میں آ کر چھوڑنا نہیں، کیونکہ انسان حق کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ حق کی تلاش اس کی فطرت ہے. حیا بھی اس کی فطرت میں. ہر انسان کے اندر نیکی سے محبت ہوتی ہے، خیر سے محبت ہوتی ہے، لیکن انسان پر شیطانی اثرات، اس کے دوست، اس کی صحبت، یہ سب کچھ اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان پھر بہکنے لگتا ہے، پھر شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے. ایسے میں انسانی ساری رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بات اپنے دل میں ٹھان لے کہ مجھے مرتے دم تک اسی راستے پر رہنا ہے، اسی پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی، پیچھے نہیں ہٹنا. کیونکہ اگر یہ راستہ چھوڑا تو میں جنت کا راستہ بھول جاؤں گی. یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اگر مجھے جنت چاہیے تو اسی راستے پر چلنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ. ٹھیک ہے. اب تراویح میں بھی دل نہیں لگے گا، تھکاوٹ محسوس ہوگی، شیطان بہکائے گا. اول تو پیٹ اتنا نہ بھر لیں کہ ہیوی ہو جائیں اور نیند آنے لگے، اور عشاء بھی گئی تراویح بھی گئی نا. تو وہ کیا ہے؟ ایٹ ٹو لیو ایک ہوتے ہیں، ایٹ ٹو لیو ایک ہوتے ہیں، لیو ٹو ایٹ. تو یہ دونوں میں فرق ہے نا. اچھا، تو یہ ہماری تھی آیت نمبر 99. ٹھیک ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ. جب تک کہ موت نہ آ جائے. اللہ کرے کہ ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، اللہ کی اطاعت میں ہوں، اللہ کی فرما برداری میں ہوں. یہ ہماری اللہ کے فضل سے وما توفیقی الا باللہ. سورۃ الحجر ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم سورۃ النحل شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. سورۃ النحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. ٹھیک ہے. سورۃ النحل کا نام آیت نمبر 68 کے فقرے النحل سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس میں آیت نمبر 68 میں النحل کا لفظ ہے. یہ بھی محض ایک علامت ہے تاکہ موضوع بحث کا، یا یہ موضوع بحث کا عنوان ہے. سورۃ النحل میں سورۃ النحل اس کو سورۃ الانعام بھی کہا جاتا ہے. انعام کہتے ہیں نعمتوں کو. تو اس میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جو انسان کے فائدے کے لیے ہیں. آج اللہ کی بہت قدر آئے گی. اتنی نعمتیں اللہ نے اس میں بتائی ہیں جو کائنات میں ہمارے فائدے کے لیے بکھری ہوئی ہیں. ہم ان کو پیتے ہیں، نوش فرماتے ہیں، کھاتے ہیں. تو اس کو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ نعمتیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی اما یشرکون.
آ گیا اللہ کا فیصلہ، اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، پاک ہے اور وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ اب یہ انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا کہ فرمایا گیا یا پھر اس لیے کہ اہل مکہ کی سرکشی اور بدعملی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی دیر بعد ہی دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھی نبی مبعوث ہوتا ہے، جب وہ سرکشی کی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے یا نبی یا اس کے فالوورز کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ دی جاتی۔ تو کفار نبی کے قسم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے، تو کہتے تھے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لے آئے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ لے آؤ۔ ہجرت کے فیصلے کا اعلان ہوتے ہی فوراً یہ ارشاد ہوا کہ اس میں نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو۔ 10 سال کے اندر دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب سے کفر و شرک کی جڑ اکھاڑ دی گئی۔ مدینہ کے 10 سال سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی اقوام عالم کی امام بن گئی، سبحان اللہ۔ وہ اس روح کو قرآن کو وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ کیا، وہ بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی سب کچھ بنانے والا وہ ہے۔ اگر کوئی اس کی تخلیق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے نطفے سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سریعاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ حالانکہ یہ پیدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور اسی کا فرما بردار ہے اور اسی کا فرما بردار رہنا چاہیے۔ حالانکہ پیدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور اسی کا فرما بردار رہنا چاہیے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے، لیکن آسانی سے مانتا نہیں ہے۔ اس نے جانور پیدا کیے جس نے تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، یعنی لباس، ہم لوگ جانور سے لباس بناتے ہیں، لیدر کے جیکٹس بناتے ہیں، کچھ مہنگے ہوتے ہیں کچھ سستے ہوتے ہیں، خوراک بھی لیتے ہیں، اس سے میٹ بھی، گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، دوسرے فائدے بھی ہیں، دودھ اور جانوروں کے بالوں سے بھی کچھ بنتا ہے، ان کی ہڈیوں سے، ان کے بون میرو سے جو ہم جیلی اور جیل بنا کر کھاتے ہیں وہ بنتی ہے۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، یعنی خوبصورتی ہے، صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام تم انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اب یہ نعمتیں گنتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، باوجود اس کے کہ انسانوں نے، میری بہنوں، بہت ترقی کی ہے، پہیہ ایجاد ہو گیا ہے، ریل ایجاد ہو گیا، گاڑیاں، سائیکلیں، ٹرک اور کیا کیا ٹرانسپورٹیشن اس کے استعمال ہوتا ہے، لیکن آج بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں گاڑیاں چلنے سے انکار کر دیتی ہیں، وہاں اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور گاڑیاں تو چھوڑے، ہمارے ملک میں جب ہڑتال ہوتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتاؤں گی کہ میرا ڈیفینس میں گھر بنا رہی تھی میں، تو اتنی سخت ہڑتال تھی، لیکن وہ میں بتا رہی ہوں، گدھے کا بتا رہی ہوں آپ کو، تو آپ کو ہمیں پتہ چلے نا، مجھے اہمیت ہے اس کی، میرے ساتھ ہوا یہ واقعہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ باجی میں تو ظاہر آپ کانٹریکٹ ٹھیکا دے دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگا باجی میری تو غریب آدمی کی دیہڑی جا رہی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن وہ مجھ سے دیہڑی کہتے ہیں لوگ، یعنی مجھ سے ویجز تو لیں گے، تو باجی، میں نے کہا کیا کروں پھر، تو وہ کہنے لگا باجی ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا دور نا گدھے پہ آ جائیں گی، ہماری اینٹیں ہماری کم پڑ گئی تھی، بلاکس، تو واقعی یقین کریں کہ وہ گدھے ایک بار دو بار گدھے پہ سامان آیا ہے نا، میں نے کہا اس غریب آدمی کے پیسے بچ جائیں کچھ نہ۔ تو جب کچھ نہیں کام کرتا، یہ تو ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں ابھی بھی ایسے روڈ نہیں بنے ہوتے جہاں ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں جاتے، تو جانور اب بھی کام آتے ہیں بار برداری کے لیے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے۔
یا کرے گا جن کا تمہیں علم تک نہیں. یعنی سواری کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیدا کی ہے ان کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کی تمہیں ابھی خبر نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں روز ترقی ہو رہی ہے, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا, اس قرآن میں سب ہے, تو ابھی ہمیں تمہیں خبر نہیں ہے. اور جو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. تو آج جو کچھ بھی ہے معلوم نہیں کل اور کیا ہو, کیا کچھ آنے والا ہو سکتا ہے. ہر انسان کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو, ہر ایک کے پاس اپنی اڑنے والی سواری ہو, واللہ عالم اس سے بھی آگے. اور یہ تو ہے نا کہ گلوبل ورلڈ ہو جائے گا, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ جب اپنی اپنی سواری ہوگی یا ایسا کچھ ہوگا کہ جب کہتے ہیں نا جب گلوبل ہوگا تو نہ امیگریشن ہوگا, نہ ویزے ہوں گے, نہ پاسپورٹس ہوں گے, تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی سواری سے جب اڑ کے جا رہے ہوں گے تو گلوبل ورلڈ جب ہی ہوگا نا سب ختم ہو جائے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام کہتے جانوروں کو, خیل اور بغال یعنی گھوڑے اور کچر کا ذکر جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں, ہمارے فائدے کے لیے. جب ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہے دودھ, بٹر, مکھن, پنیر, چیز سب کچھ جبنا اسی سے بناتے ہیں نا. ڈیری پروڈکٹس کس سے بنتے ہیں؟ جانوروں کے دودھ سے. اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں. تو شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے. اور جب ان پر سوار ہوں تو ذکر کرنا چاہیے, سواری کی دعا پڑھنا چاہیے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, یعنی جانوروں سے کام لیتے وقت, گدھے پر سامان رکھتے وقت یا خچر کی سواری کرتے وقت اس کی ایسی پٹائی نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ مظلوم بددعائیں دینے لگے. ایک حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے چپک گیا تھا. اس کو دیکھ کر آپ سب نے فرمایا ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اچھی حالت میں ان پر سواری کرو, اچھا کھلاؤ پلاؤ. یہ دین میں جانور کے بھی رائٹس ہیں, سبحان اللہ. تو جانوروں کے حقوق میں سے انہیں اچھا کھلانا پلانا ہے. اسی طرح گھر میں پیٹس رکھے ہیں تو ان کا بھی بہت خیال رکھیں. یہ نہیں کہ خود شہر کو چلے جائیں, ادھر ادھر چلے جائیں اور ان کو پانی دانا وغیرہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, ایون پلانٹس کو مجھے پتا ہے آپ بہنیں جاتی ہیں تو پلانٹس بھی ایک دوسرے کو دے کے جاتی ہیں, اور بلی وغیرہ بھی دوسرے پیٹس بھی دے کے چلی جاتی ہیں. اب آپ کو پتا ہے نا کیا ہوا تھا, ایک عورت جس نے بلی باندھ رکھی تھی, تو جب وہ عورت مر گئی, حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھی, لیکن بلی مارنے کی وجہ سے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے اس کو بھوکا مارا. تو اللہ نے جن جانوروں کو آزاد پیدا کیا ہے ان کو آزادی رہنے دے. ٹھیک ہے, آپ ان کو پکڑ کر باندھ کے نہ رکھیں کہ خود کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے, کیونکہ جانور آزاد ہوتے ہیں تو وہ کچھ زمین کے اشراف کھا لیتے ہیں, اپنا انتظام خود کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی اتنی کیئر کریں جتنی ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں. اس طرح جانور کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے کرسی بنا کر نہ بیٹھا جائے, یعنی سواری یعنی ان کی طرف دونوں ٹانگیں لٹکا کر ٹانگیں بھی مار رہے ہیں, ان پر بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں, اس طرح کی اذیت ان کو نہیں دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک جگہ پر کھڑے چوپایوں اور سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان جانوروں پر سوار ہو اس حالت میں کہ یہ صحت مند ہو, ان کو صحت و سالمیت کی حالت میں ہی چھوڑا کرو. راستہ اور بازاروں میں باتیں کرنے کے لیے ان کو کرسیاں نہ بنا لو, یعنی خواہ مخواہ ان پر نہ بیٹھے رہو. بس کتنی ہی سواریاں ہیں جو اپنے سواروں سے بہتر اور ان کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اس وقت سوار ہوا کرو جبکہ وہ صحیح سالم ہو, اور صحیح حالت میں چھوڑا کرو. یہی نہیں کہ بیمار, زخمی اور آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں بنا لو, یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. آیت نمبر 9, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا, یعنی زبردستی ہدایت پر قائم کرتا اللہ, لیکن اس نے سارے راستے بنا کر چھوڑ دیے. پھر تمہاری چوائس ہے کہ تم کس پر چلتے ہو, تم کیا انتخاب کرتے ہو. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا, یہ انتظام بھی اس کا کیا ہوا ہے, جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانور کے لیے بھی چارہ پیدا کرتے ہو. وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے, اسی لیے اس کو سورۃ الانعام یعنی نعمتوں والی سورت کہا گیا. دیکھیں اس میں کتنی نعمتیں بیان کی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے, ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے, فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں.
تو غور و فکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ایک ضابطے کے تحت چل رہے ہیں، اور سب تارے بھی اس کے موقع میں مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے. ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. شکر کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ، یعنی مچھلی وغیرہ اور جھینگے وغیرہ، پرانز وغیرہ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی زیورات، سیپوں اور موتیوں کے زیورات بنا کر جو تم پہنتے ہو. تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ اتنا متناسب کشتی بنایا ہے کہ تمہاری کشتی چل سکے، اور نیچے سب کچھ چھپا دیتا ہے تاکہ تم خود ایکسپلور کرو اور اس کو ڈھونڈو اور لے آؤ اور اس کے شکر گزار بنو. ان میں کتنی نعمتیں جن کی ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی قیمت نہیں دیتے. بارش کی ہم کوئی اس کے لیے کچھ پے نہیں کرتے، گھر میں جو پانی آتا ہے، سورج نکلتا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں فری دی ہے، بائی ڈیفالٹ ہمیں مل جاتی. جس نے پیدا کیا تو اس کو پہچانو، اس کا شکر گزار بن جائیں، اس کے عبادت گزار بن جائیں، اس کو راضی کر کے دنیا سے جائیں تاکہ آخرت میں اس کو دیکھ سکیں، اس کا دیدار نصیب ہو. اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کروا دیجیے گا، ہمیں ان جنتیوں میں سے بنائے گا جو جب چاہیں آپ کا دیدار کریں. القافل اردی رواسیا ان تمید بکم. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی ان دریاؤں میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے ذریعے بھی انسان مختلف علاقوں کو ایکسپلور کرتا ہے، نئی نئی آبادیوں کے پاس جا کے رکتا ہے، کیونکہ عموماً آبادیاں پانی کے پاس ہوتی ہیں تو اس طرح نئی دنیایں انسانوں پر کھلتی ہیں. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، یعنی ساری زمین ایک جیسی سپاٹ نہیں بنا دی، کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں، کہیں درخت، کہیں سمندر، کہیں گھنے جنگل ہے، یہ ساری علامتیں. اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے، یعنی اندھیروں میں رات کے وقت راستہ تلاش کریں جب دن کی نشانیاں مٹ جاتی. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا پھر وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہے، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. یا اللہ اکبر، یعنی ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے باوجود ہمیں نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے. اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کے آگے بھی جھکتے ہیں وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کو عبادت میں کیسے شریک کر سکتے ہو؟ اور پھر لا یخلقون شیئا وهم یخلقون کے بعد فرمایا اموات، مردہ ہیں. ان کے بعد فرمایا کہ تو اموات ہے، مردہ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھیں گے، کیونکہ جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کو نہیں پتا تھا، تو مر کے کہاں سے پتا چلے گا کہ وہ اس قبر سے کب باہر آنے والے ہیں؟ تو ہمیں ان کی پوجا نہیں کرنا چاہیے. غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا بھی شرک ہے. الہکم الہ واحد. تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وہم مستکبرون. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے. اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے. مغرور نفس میں مبتلا ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر فخر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے جنہیں یہ بوجہ جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں.
ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً سفر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں پر کیسے نہیں رہتے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت انسان کے لیے ہمیشہ کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت کے بعد انسان کے اندر ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں سزا بھی ہے جزا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، یعنی قبر کے اندر جو سزا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا وقیل قیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا۔ سبحان اللہ، جو لوگ منکرین ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب نے کیا اتارا تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، اور تقوی والے کیا کہتے ہیں جو اتارا ہے سب خیر ہی اتارا ہے، قالوا خیرا، سب اچھا ہی اتارا ہے۔ کچھ اس کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، پرانے زمانے کے قصے، اور کچھ اس کو خیر بتاتے ہیں۔ تو اب ہم کس کیٹیگری میں؟ یا اللہ ہمیں بس یہ بتانے، ہم اس میں سے کر دیں کہ یہ اللہ یہ سب خیر ہے، اللہ ہم نے کہہ دیا مان لیا، آمنا صدقنا، اللہ آپ نے جو کچھ اتارا ہے وہ خیر ہے، اللہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں۔ للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ دوسری طرف جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، یعنی جو قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، اس کو قبول کرتا جاتا ہے، اس کے اندر خیر ہوتی۔ اس طرح نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ دار الآخرت خیر۔ یہ کس کا انجام ہوتا ہے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن خیر ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بھی بخیر، ولنعمت دار المتقین، اور یہ کیسا گھر ہے؟ جنات عدن، عدن کے باغات، جنات عدن یدخلونہا، عدن کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، سبحان اللہ، اس کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں تو جو چاہتے ہیں نہیں ملتا ہے، جو ان کی وہ دنیا آخرت میں ہی سب پرفیکٹ زندگی تو جنت کی ہے، جو ان کی تمنا ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی۔ دنیا کو جنت بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ سب کچھ نہ لا سکے جو وہ چاہتے تھے۔ اگر ان کو بوقت ضرورت مل بھی گیا تو وہ موت سے بچ نہیں سکتے، اور پھر ہر چیز جو بھی چیز لاتے ہیں وہ خراب ہو جاتی، بوسیدہ ہو جاتی، ٹوٹ جاتی، پھٹ جاتی۔ کذالک نجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، السلام علیکم، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ ہے اصل خوش نصیبی، یہ ہے اصل خوش قسمتی۔ تو اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو فرشتہ آ کر ہمیں سلام کرے، السلام علیکم کہے اور خوشخبری لے کے آئے، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، وہ اس حال میں آتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، پاک صاف۔ اس سے صفائی کی اہمیت پتہ چلتی کہ انسان گندا نہ رہے، نہ اس کا جسم گندا ہو، نہ لباس، نہ خیالات گندے ہو، نہ اس کی زبان گندی ہو۔ رات کو سوتے ہوئے تو صاف ستھرا سوئے، اگر سوتے سوتے میں جان نکل گئی تو فرشتے آ کر پہلے سلام کریں، اس لیے رات کو بھی سوتے ہوئے میں اور آپ صاف ستھرا سوئیں، فرشتے سلام کریں گے، اس سے مراد ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامتی میں رہو۔ پھر خوشخبری دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، وقتی تکلیف ہے، اس کے بعد جنت ہے تمہارے لیے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی تمہارے لیے۔ اس لیے مسواک کا اہتمام روزے کی حالت میں بھی ضروری ہے، کوشش کریں ہر نماز سے پہلے وضو جب کریں ایک دفعہ مسواک ضرور کریں، تو ضرور دوسروں کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ مسواک سے جو پائریا اور گم بلیچ کرتے ہیں اور جو بیماریاں دانتوں کی ہوتی وہ بھی دور ہو جاتی، کیونکہ جب آپ رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتہ آپ کے منہ کے قریب ہوتا ہے، اگر آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے تو وہ دور چلا جاتا ہے۔ پھر اس آیت کو دیکھے، الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں،
طیبین ہوتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کرتے تھے، تم سب عمل کرتے تھے۔ تو ہم ایسے بن جائیں جن کو آ کر فرشتے سلام کریں، آمین یا رب العالمین۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ آجا ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چاہیے کہ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ ان تمام لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو آخرت کو نہیں مانتے یا اس کے حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو کھولنا چاہتا ہے۔ رہا اس کا امکان تو ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے، کن فیکن، یعنی قیامت بھی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہیں گے تو وہ ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، وہ اس وقت سور پھونکیں گے، اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ سور لیے کھڑے ہیں، صرف توجہ کی حالت میں، بگل ان کے منہ میں ہے، تیار بیٹھے ہیں کہ کس وقت اللہ کا حکم جاری کر دیا جائے، تو وہ جیسے حکم آئے گا اس میں سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے، یعنی انہیں اندازہ ہو جائے اور دیکھ لیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ آیت نمبر 44۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس کو لوگوں کو مختلف طریقوں سے واضح کریں، اس پر عمل کرنے کے طریقے بتائیں، بول کر بھی عمل کر کے بھی۔ مثلا قرآن مجید میں وضو کا ذکر آتا ہے، لیکن عملی طور پر کر کے ہمیں کس نے سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح نماز کا ذکر آتا ہے، لیکن کیسے پڑھی، کیسا کھڑا کیسے ہونا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سلام پہ کیسے پھیرنا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی یہ سب تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے مناسک
اور زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے پرسنٹ ہے، یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے، سب احکامات ملتے ہیں، یہ سب طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حدیث کے ذریعے سے. اس لیے قرآن کے علاوہ حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور حدیث کیا ہے؟ دراصل قرآن ہی کی تو تفصیل ہے. اور اگر آپ اس کو اس طرح لیں گے تو پڑھنا اور بھی دلچسپ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پر عمل کر کے چلتا پھرتا قرآن بن کر دکھایا. تو جو کچھ حدیث کے اندر ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی عملی تعویل ہے، قرآن کی تشریح ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی کو کوئی حدیث بتائی تو ایک شخص بولا کہ اللہ کی کتاب میں اس کے برعکس حکم موجود ہے. تو سعید بن جبیر نے کہا کہ میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہو. اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے، ان کو زیادہ پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو تو تم خود اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو، ہاں اگر دین کا معاملہ ہو تو میری طرف لایا کرو. تو بدعات ہوتی ہیں دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں بدعات نہیں ہوتی ہے. آیت 46 افآمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ، پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے کر آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. وہم لا یشعرون، کبھی بھی انسان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ بری چالیں کون سی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اسلام کو نقصان دینے کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں اور جب ہم ان سب پر عمل نہیں کرتے تو بھی مسلسل نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کے برسانے کا عذاب آئے گا. مسلمانوں میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ سب نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. یعنی جب یہ کبیرہ گناہ عام ہو جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب بھیجیں گے. اور میری بہنوں آپ سب لوگ دیکھ رہی ہیں ناچ گانا عام ہے، مردوں کے سامنے بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں ایسی پارٹیاں، ایسی مہندیاں رکھتے ہیں کہ گھر کے مرد کزن سب جو محرم جن سے پردہ کرنا چاہیے نامحرم لوگوں کے سامنے بھی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. ایسی پارٹیاں ہماری ہوتی، مخلوط پارٹیاں ہوتی ہیں. تو کیا کہا کہ جب یہ تو کیا ہوگا، زمین میں دھسائے جائیں گے، شکلیں مسخ ہوں گی اور آسمان سے پتھروں کی بارش پر سے ہوگی، پینڈمک بھی آئے گا، پلیگ بھی آئے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عذاب کی شکلیں. یعنی جب یہ کبیرہ گناہ عام ہو جائیں گے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب بھیجیں گے. اور یا خذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے. آیت نمبر 46 پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اسے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں. یعنی مصیبت سر پر آئے گی، وہ بچنا چاہ رہے ہوں گے لیکن بچ نہ سکیں گے، اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ یعنی کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سب بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے کیونکہ سجدہ کرنے والا اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. تو یہ سجدے کی آیت ہے، تو آپ لوگ اس میں ہم جھک جائیں گے. تو سجدے کا اس طرح ہے کہ اس طرح بھی جھک کر سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت مرتبہ سجدے کی جگہ نہیں ہوتی ہے نا. تو اور پھر ہم ابھی اس وقت تو کلاس میں ہیں تو کیا کریں، سجدہ تلاوت میں رخصت افضل تو یہی کہ باقاعدہ سجدہ کریں، لیکن اگر پراپر جگہ نہ ہو تو اتنا بھی جھک کر کام چلایا جا سکتا ہے. سجدہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. تو ہم جو ہے سجدہ تھوڑا سا اپنا گردن جھکا لیں اور سجدے کی دعا پڑھ لیں
سجدہ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں بنائی. اللہ بڑی برکتوں والا سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو جو ہے کیا ہوتا ہے بعض دفعہ سجدے کی جگہ نہیں تو سجدہ تلاوت میں رخصت ہے. افضل تو یہی ہے کہ باقاعدہ سجدہ کرے، لیکن اگر پراپر جگہ نہ ہو تو اتنا بھی جھک کر کام لیا جا سکتا ہے. تو ابھی اس وقت ہم جھک گئے کہ ابھی اس وقت ہم کلاس میں ہیں. تو سجدہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تر ہوتا ہے. بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. سجدہ اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مادان بن ابھی طلحہ سے روایت ہے کہ میں نے صبحان مولا رسول اللہ سے ملا، عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے. یا میں نے کہا مجھے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دے. وہ خاموش رہے. پھر میں نے پوچھا، وہ خاموش رہے. تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے. زیادہ سے زیادہ سجدے جمع کر لو اپنی نمازوں کے یا اللہ کے حضور. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ اوپر بڑھا دیتے ہیں، اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں، گناہ بھی جھڑتے ہیں اور درجے بھی بڑھتے ہیں. آیت نمبر 51 وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. ابھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو زورسٹین ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دو خدا ہیں، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو. آیت 54 مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یقائق تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسرے کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. یعنی اللہ کو بھول کر کسی دیوی دیوتا کو نذرانہ دینے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا تو مزے کر لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. آیت 56 یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف ہیں ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر ہے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر ان کی نظر نیاز اور بھیٹ کے لیے اپنی آمدنی اور اپنے زمینوں میں سے ایک حصہ مقرر کر کے نکالتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہے. یہ لوگ جن حقیقت سے آیت نمبر 56 یہ لوگ جن حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے کر لی. یہ خدا کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور غم کے گھونٹ پیتا. استغفر اللہ. لوگوں سے چھپتا پھرتا کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے. بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے بڑھ کر صفات ہے، وہ تو سب پر غالب اور حکمت کامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ ہے لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. عرب میں تھا کہ بیٹیوں کے معاملے میں بڑا رویہ رکھتے تھے. اسلام نے ہمیں صحیح معاملہ کرنا سکھایا. ان کو حقیر مال نہ سمجھو، ان کی ناقدری نہ کرو، وہ تمہارے لیے اجر کمانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کو وہ اچھی طرح پالے اور پھر اس کو دین پر اٹھائے، اچھی تعلیم دے، وہ اس کو اور پھر اس کا نکاح کرے، اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. پھر کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول 2 ہوں 1 ہوں تو بیٹیوں کے لیے اتنا اجر. اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے، جو ہمیں دے اسے بھی خوشی سے قبول کرے. یہ دور جاہلیت کا رواج تھا.
مسلمان ہو کے تو ہمیں دور جاہلیت کی رسموں پر نہیں چلنا، مسلمان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ آپ کس قدر بیٹیوں کی کیئر کیا کرتے تھے، کتنی ان سے محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب وہ آتی تو وہ اٹھ جاتے تھے، ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، ان کے پیارے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اس وقت آپ نے ان کے کان میں خوشخبری دی تھی کہ تم سب سے پہلے آ کر مجھے ملو گی۔ اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے والد سے، وسلم سے۔ اگر باپ بیٹی کی محبت ہمیں دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں تعلق دیکھیں کہ اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے اور اچھا باپ کیسا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 61، اگر کہیں اللہ کو ان کی زیادتی پر اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کوئی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کا وقت لکھا ہوا ہے، نہ پہلے آئے گی موت نہ بعد میں، ہر چیز کوئی بھی ٹائم لکھا ہو کے رہتا ہے۔ تو ظلم میری بہنوں 3 طرح کے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ظلم، حقوق العباد میں کمی کرنا، بندوں کے پورے حقوق نہ دینا، اللہ کے بندوں کے بیچ میں۔ بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے لیکن ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، بعض لوگ ظالموں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ تو ظلم کا ساتھ نہیں دینا اور ظلم کرنے والوں کو روکنا بھی ہے۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، یعنی بیٹیوں کو خود اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر ہی نہ دی۔ وہی شیطان آج لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تو جو کتاب کی آمد کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف کو دور کرنا، ڈفرینسز کو دور کرنا، انسان کو ہدایت فراہم کرنا، اور رحمت جو اس کو پڑھے اس پر آتی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص دنیا میں کسی بھی مشکل میں ہے، کسی بھی غم میں مبتلا ہے، اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے تو اس کے غم دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ سبحان اللہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ اور گوبر اور خون کے درمیان میں ہم ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی ان کے پیٹ، خون اور گوبر کے درمیان سے کیا نکلتا ہے؟ خالص دودھ، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یعنی خالص دودھ، حیرت انگیز گائے یا اونٹنی کا تھن دیکھا جائے تو ان کا تھن جو ہوتا ہے، ان کے جو پستان ہوتے ہیں گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے، کچھ مسلس ہوتے ہیں، لیکن اسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دودھ کی نالیاں بھی بنا رکھی ہے، اور جب جانور کچھ کھاتا ہے تو وہ چارہ کھا رہا ہوتا ہے، اس سے اس کے جسم کے لیے غذا بھی بنتی ہے، تو ویسٹ بھی آتا ہے، اسی سب چارے سے سفید دودھ بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے کچھ نہیں کھاتے ہیں شروع کے سالوں میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف دودھ پر زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہ آتا کہاں سے؟ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سائغن للشاربین، حدیث میں مبارکہ ہے کہ دودھ بہترین صدقہ بھی ہے اور بہترین غذا بھی ہے۔ آپ سچ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں دعا بھی پڑھ لیتے ہیں ہم کہ کیا ہے وہ دعا۔ ہمارے رب اس میں اس سے بھی زیادہ دے، تو یہ دودھ پینے کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حدیث بھی میں نے آپ کو پڑھ لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی۔ جب وہاں کھانے پینے کو نہیں تھا تو صرف بکری کے دودھ سے پیٹ بھرا کرتے تھے اور زمزم سے، سب کو معلوم ہے نا، فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے یا کسی کو دودھ پلائے تو ایسا ہے جیسے ایک غلام آزاد کرنا،
تو دودھ کا صدقہ سونے اور چاندی کے برابر رکھا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو آپ غلام آزاد کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو دودھ پلا دیں، جانور وغیرہ جیسے بلی کو بھی پلا سکتے ہیں۔ آپ سب نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہیں کی جاتی، اگر آپ کو کوئی تکیہ دے تو واپس نہ کرے، کوئی تیل دے تو واپس نہ کرے، اور دودھ بھی کوئی دے تو اس کو واپس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھجور کے آیت نمبر 67، اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، شراب بھی بنتی ہے، جوس بھی بنتا ہے کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں سے۔ کھجور کو توڑ کے رات کو اس کو بھگو کے صبح اس کو مسل کر گرائنڈ کر کے آپ اس کا ڈرنک پی سکتی ہیں، اور اس کو رکھ دیا جائے تو اس کے اندر خمار پیدا ہو جاتا ہے، وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی چیز ہے، اس میں فائدے ہیں، تم اس کو بگاڑ کے نقصان دہ بنا لیتے ہو، اللہ کی نافرمانی کے بھی کام کرتے ہو، یقیناً اس میں ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی، یعنی وہی ہوتا خفیہ اشارہ۔ تو آج پورے سپارے میں ہم نشانیاں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں پڑھ رہے ہیں، جدھر آنکھ اٹھا کر دیکھو ادھر ہی اللہ کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی نظر آئے گی، انسانوں سے لے کر جانور تک، زمین سے آسمانی مخلوق تک، کھانے پینے کی چیزیں، اور اب پھر شہد کی مکھی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کی، وہی کہتے ہیں خفیہ اشارہ، اس کے دل میں ڈال دی، چھوٹی سی مکھی، اس کا دل، اس کا شعور، اس میں اللہ نے پروگرامنگ کر دی یا اس کے اندر اشارہ کیا، تو وہی کی۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس کے اصل میں اس کے اڑنے کا بھی خاص لیول ہوتا ہے، نہ یہ اس سے اوپر اڑتی ہے نہ اس سے نیچے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب شہد کے لیے رس لینے جاتی ہے، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے ایک رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی وہ سب پھولوں سے رس چوس چوس کر اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، پھر اس کو واپس الٹتی ہے اپنے چھتے کے اندر جہاں شہد کی شکل میں منہ بند ہوتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جیسے کھجور کے درخت کی مثال ہے، کل ہم نے پڑھی تھی کہ کھجور کا درخت بہت فائدہ دیتا ہے، مومن بھی ایسا ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کلمۃ الطیبہ اور کلمۃ الخبیثہ بھی پڑھا تھا۔ تو جیسے کھجور کے درخت کی مثال ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی کی مثال بھی مومن جیسی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔ تو ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ پاکیزہ طیبات کھاؤ اور جو ہے طیب چیز کھائے۔ تو شہد کی مکھی پاکیزہ پھل کھاتی ہے، کڑوے درختوں پر نہیں بیٹھتی، اور پھر پاکیزہ رس دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے۔ جس پھول پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے کھجور کے درخت کی مانند ہے اور شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، فائدے ہی فائدے پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مینرز، ایٹیکیٹس، اخلاق ہمارے دین نے ہمیں سکھائے۔ نوک والی چیز کو سامنے رکھ کر دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی چھری وغیرہ اگر دینی ہو یا چاقو یا قینچی تو الٹی طرف سے دیں، نوک والی سائڈ سے دوسروں کو، تاکہ لگ نہ جائے۔ اسلحہ اٹھا کے چلنے پھرنے کی، گھومنے کی ممانت ہے کہ یہ اچانک چل نہ پڑے اور دوسروں کی جان نہ چلے جائے۔ اور پھر شہد میں شفا ہے، اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، اس پر یقین کر کے اپنی زندگیوں میں ہم شہد کو شامل کر لیں۔ مجھے معلوم ہے بہت سی ہم سب لوگوں نے کیا ہوا ہے، صبح شہد کا پانی پیتے ہیں، گرم پانی پیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، شفا 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 شہد پینے میں، نمبر 2 پچنے لگوانے میں یعنی کہ کپنگ، ہجامہ کروانے میں، اور آنکھ سے داغنے میں۔ اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، یعنی بعض علاج ایسے ہوتے ہیں جیسے موم بتی ہوتی اس کے شعلے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی تھوڑی ہیٹ دیتے ہیں پوائنٹس پر، تو ایسے علاج نہیں کرنے چاہیے، جلانے اور داغنے سے منع کیا گیا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم منکم من یرد الی ارذل العمر۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ ہوتا ہے نا بدترین عمر ہو جاتی ہے، اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر کیا کیا مرد عورت ہوتے ہیں، اور اتنا برا بڑھاپا آتا ہے کہ سب کچھ جان کے بھی کچھ نہیں جانتے ہیں، عجیب عجیب بھولنے لگتے ہیں، باتیں ریپیٹ کرنے لگتے ہیں۔
تو جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، جو جن کو قرآن کا علم ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ولا تقل لہما اف، ان کو حف نہیں کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اور ہم نے دین پہ دین پہ اٹھایا نہیں ہوتا ہے، پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے تو ہم کہتے ہیں وہ برے، ہم نے ہی دین پہ نہیں اٹھایا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانتے. حق یہ کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. آیت نمبر 71. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے ظالموں اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہو تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور اللہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، یعنی انسان کی بیوی انسان سے بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ ہر نعمت کا ذکر ہے، پوتوں کا بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہماری نسلوں کا بھی. اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا. اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیتا ہے، نہ زمین سے، نہ یہ کام وہ کر ہی سکتی ہے. بس اللہ کے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کو انسانوں پر قیاس نہ کرو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بھی انسان کی طرح، اس کی طرح یا اس کی طرح یہ کر سکتا نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے ہی لیے اعلیٰ مثال. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثل کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ایک ہے، ایک گونگا بہرا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ سوری زمین اور آسمان کی ان کو اللہ ہی کو ہے. ڈیوڈرنٹ 2.6. کچھ دیر نہ لے عظمت گا جی ان کو Number میوٹ 6. کر دیں جس پلیز. میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس سے کہ تم شکر گزار بنو. بالکل لا علم اور جاہل اور ان پڑھ تھے نا ہم لوگ، بالکل کچھ بھی نہیں آتا تھا، تاکہ تم شکر گزار بنو. کیسے شکر کریں گے؟ ان ساری نعمتوں کو اللہ کی پسند میں لگائیں گے. آنکھ ایسی چیز نہ دیکھے جو اللہ کو ناپسند ہو، کان سے وہ نہ سنے جو اللہ کو ناپسند ہو. موسیقی سنیں گے تو کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، موسیقی سے سکون نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. The heart finds peace and tranquility by the ذکر by the remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی. تو پھر جو ہے ہاں، اور دل میں وہ خیالات نہ رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہو. یہ سارا کام کرنا. اس کے بعد یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ وہ نعمتیں جن کے بارے میں سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا کہ ان کو کن کاموں میں استعمال کیا. آنکھ کا زنا کیا، کان کا زنا کیا، دل سے میں کیا سوچا. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب یہ ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ پہلی نعمتیں جو یاد کرائی جائیں گی وہ یہ ہوں گی کہ یہ حساب ہوگا جب حساب لیا جائے گا انسان کا. آیت نمبر 79. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے انہیں تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتا ہے. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی خیمے اور لائٹ ہاؤسز وغیرہ جو ہم کیراوان میں جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی 3-4 دن کی پکنک پر، تو یہ اس طرح کی چیز بنے ہوئے گھر ہم لے جاتے ہیں. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی. اس نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. درخت اور پہاڑ وغیرہ سے سایہ ملتا ہے نا،
پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں ہیں، غار بنائے ہیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، یعنی ایسے مٹیریلز پیدا کیے ہیں کہ پہن کر تمہاری گرمی کم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو کچھ بھی مشکل نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ سے ایک مٹیریل دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، بے موسم کے پھل بھی مل رہے ہیں، آم تو اب تک آ رہے ہیں حالانکہ گرمیوں کے ماہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کی قدرت۔ اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، لوہے کی زرہ وغیرہ، جیسے ہیلمٹس ہوتے ہیں سر پہ پہننے کے، جیسے آرمر پہنتے ہیں جنگ میں، تو ہیلمٹس تو ہم عام دنوں میں بھی ہمارے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو بائکس پہ ہوتے ہیں، اسکوٹرز پہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہیلمٹ وغیرہ۔ اسی طرح تم اپنی نعمتوں کی تکمیل، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اللہ واقعی ہم نے انکار کرتے ہیں، بہت سی نعمتیں آپ نے اللہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا، اللہ اگر ہم آپ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تمام نعمتوں کا، شکر کرتے ہیں، میرے ساتھ شکر کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی یہ سب کچھ پا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بننا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ یعنی انسانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کس نے بنایا، بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کے وفادار نہیں بنتے۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو پہچان لیں گے۔ تو یعرفونا فعل مضارع ہے، پہچانتے ہیں، پہچانیں گے، دونوں طرح سے آتا ہے، لیکن جو شخص پہچانتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزدار کے برابر ہوتا ہے، یعنی ثواب میں۔ یعنی دن میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اجر پاتے ہیں، اور رات کو روزہ کھول کے شکر ادا کرتے ہیں تو پھر مزید اجر ملتا ہے۔ جو شخص ہر لقمے پر شکر ادا کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک لقمہ کھایا الحمدللہ کہا، پانی کا ایک گھونٹ پیا الحمدللہ کہا تو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شاکرین میں ہمارا نام لکھا جائے۔ اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا دے، غاوین میں سے نہ بنے۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے، آیت نمبر 84، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفاری کا مطالبہ کیے جائیں گے۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب لوگ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہتے، یعنی جو جھوٹ انہوں نے گھڑے تھے، تعویلیں گھڑی تھی۔ جن لوگوں نے خود کو کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، تو آپ نے تو پہنچا دیا، تو اب امت کا کام ہے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آیت نمبر 19، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور انصاف اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ تین چیزوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور تین چیزوں سے رکنے کا، عدل کا، احسان کا، اور وایتاء ذی القربی کا حکم دے رہے ہیں، اور فحشاء، منکر اور بغی سے منع کر رہے ہیں، اس سے رکنے کو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عدل کہتا ہے جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ عدل اعتدال کی راہ ہے،
ہر چیز میں ماڈریٹ رویہ اختیار کرو. اور احسان کیا ہے؟ اچھا عمل. جو اچھا نہ بھی کرے اس کے جواب میں بھی اچھا کرنا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینا، صلہ رحمی کرنا. اور کن کن چیزوں سے روکا ہے؟ الفاشا، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام جن کا مقصد منشا شہوت کی تسکین ہو. اور بعض اوقات لوگوں نے بے حیائی کے کام، بے حیائی کے نام آرٹ رکھا ہے. آرٹ کے نام پر انتہائی غلط کام کر سکتے ہیں. آرٹ کے میوزیم میں بلایا جاتا ہے کہ کوئی آرٹ کا ہے ادھر آؤ. فنون لطیفہ کے نام پر المنکر برائی جسے تمام شریعتوں نے برا کہا ہے. البغی زیادتی، سرکشی، یعنی اپنی حد سے باہر نکل کر دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، خواہ خالق کا حق ہو یا مخلوق کا حق ہو. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، یعنی کرنے کے کام کرو اور نہ کرنے کے کام نہ کرو. تو کیا کرنا ہے؟ یہ 3 کام کرنے ہیں، اور جن 3 سے روکا ہے ان سے رک جانا ہے. تو یہ آیت جا کے ضرور آیت نمبر 90 دیکھیے گا، آپ کی تلاوت میں شامل کر لیجیے گا. واؤفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی اپنی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سارا کچھ کر کے، محنت کر کے اس کے دھاگے توڑ دی. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ کرے. یہ ایسا ہی کہ محنت کر کے سود کاٹنے کے بعد اس کو توڑ دینا اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دھاگے کسی کام کے نہیں ہوتے، بیکار ہو جاتی چیز. اس طرح عہد کر کے کسی کے ساتھ اس کو بھی توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے بھی پھر بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر جسے وہ چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، یعنی قسم کھا کے دوسرے کو بیوقوف نہ بنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کوئی شخص اسلام کی طرف آتے آتے پیچھے رہ جائے. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. اس آیت سے اصول یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے اپنے کسی عمل کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے، تو اس کو روکنے کا وبال بھی روکنے والے پر پڑتا ہے. اللہ کے عہد کو تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی وہی باقی رہنے والا ہے. ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، جو سب اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو اچھائی بھلائی یا پاکیزگی عطا کرے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. ایک اور اصول، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے، یعنی شیطان کا، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. شیطان کا زور کس پر چلتا ہے؟ جو ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 افراد ہو، جس گھر میں 3 مرد ہوں اور ان میں نماز با جماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو کھاتا ہے. تو میری بہنوں، ہماری پچھلے رمضان میں بہت پریکٹس ہو چکی جماعت سے نماز کی، ہمارے مردوں کے پیچھے پڑی ہم نے. تو ضرور عام دنوں میں بھی کوشش کریں کہ
گھر میں 3 مرد ہو تو وہ ضرور کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا اس میں حدیث میں کہ جس گاؤں یا بستی میں 3 افراد ہو یا جس میں 3 مرد ہوں تو کیا ہے کہ وہ با جماعت نماز کا اہتمام کریں، ورنہ تو شیطان مسلط ہو جائے گا۔ تو گھر میں کریں کہ با جماعت نماز ہو، اگر مسجد دور ہے یا اچھا 101 وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہیے کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملے میں سیدھی راہ بتائے، انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، یعنی جبریل نہیں آتے، کسی انسان سے قرآن سیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے، یعنی جس غلام کو اس چیز کا ملزم ٹھہراتے ہیں، اور یہ صاف صاف عربی زبان میں۔ دراصل بعض غلام جو ہے نا تورات اور انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے تو ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھ کر آتے ہیں، تو یہی بات یہاں بتائی گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ صحیح راستہ پانے کے لیے کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ ایک بستی کے مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ جب پیغمبر کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبت ان پہ چھا گئی۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم سے ایک رسول آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کی نعمتیں پہلے والی بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر جو ہے عبادت ہے، شکر عبادت ہے۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے الزام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کے قاعدے مکمل ہو چکے ہیں، احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم تھے۔ میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھائی ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، یعنی کفر پر پیدا نہیں کیا، اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں اس کے دین سے بہکاتے ہیں۔ میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، وہ ان کو ایسی چیزوں میں میرے شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں، شیطان جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
یعنی اللہ نے جو حلال اور حرام کیا اس کو دیکھو، بندوں کے حلال حرام کے پیچھے مت جاؤ. کوئی مفتی کسی بھی چیز کو حرام کا فتویٰ دے اسے حرام نہ سمجھو جب تک کہ اللہ نے اسے حرام نہ قرار دیا ہو. 118 آیت. اور وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کر دی تھی جن کا ذکر ہم سے اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں. سورۃ الانعام آیت 146 کی طرف اشارہ ہے. وہاں ہم سب پڑھ چکے ہیں نا کہ کیا کیا حرام ہے چیزیں. جانور کون سے، یعنی چربی ان پہ حرام تھی اور ناخن والے جانور. اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے. انا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ. واقع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا. یعنی شرک سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دے رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، شاکر بھی تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے اس کو چن لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. تو یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چنتا ہے بندے کو. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. سب کا واقعہ سب کو پتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ہمارے لیے فرائیڈے ہے، کرسچنس کے لیے سنڈے ہے، اور یہودیوں کے لیے سیٹرڈے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سب کے روز عبادت کرنا، مچھلی نہیں پکڑنا. تو وہ ہلا کرتے تھے جمعرات کی رات کو جو ہے جال ڈال دیتے تھے، اور مچھلیاں بھی ہفتے کو ہی آتی تھی مٹ کر ان کی آزمائش کے لیے. تو انہوں نے ہلا کر لیا تھا اور 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ تو نہیں پکڑتا تھا لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا. ایک گروہ پکڑتا تھا، وہ تو تھا ہی نافرمان. اور ایک گروہ پکڑتا نہیں تھا، لوگوں کو بھی منع کرتا تھا کہ مت بھرو، پکڑو مت، جال ڈالو، امر بالمعروف نہیں انیل منکر کی طرف سے. 2 طرح کے لوگوں پہ عذاب آ گیا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانی ان پہ عذاب آ گیا، اور جو اللہ کرتے تو نہیں تھے اور لیکن لوگوں کو روکتے نہیں تھے ان پہ بھی عذاب آ گیا. لیکن جو خود بھی نہیں کرتے تھے لوگوں کو روکتے تھے ان پر عذاب نہیں آیا، ان کو بندن نہیں بنایا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ رست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. جس بات کا اللہ تعالیٰ نے پیچھے حکم دیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو اللہ کا حکم مان لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ہماری مدد کریں تو پھر اللہ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ ہم مانیں گے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اور جو ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے اجر ہیں ان محفل کے ہمارے، اللہ تعالیٰ کتنے اجر ہمیں دیتے ہیں. تو تھوڑی سی آج بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. چلے اب ہم یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس محفل کے کتنے فائدے ہیں. روز ہم دیکھتے ہیں
اس کی کیا فضیلت ہے. قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلینا من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. اتنی اچھی مجھے یہ حدیث پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ کچھ اللہ والے ہیں. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے نے فرمایا وہ قرآن پڑھانے والے ہیں جو اللہ والے ہیں اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو اور روز پڑھنے آتی ہیں. اہل القرآن ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. تو یا اہل القرآن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے اہل القرآن ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اہل القرآن کون ہے، اللہ والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے اہل القرآن ہیں اور جو اللہ والے اہل القرآن جو ہے اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں. تو یہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، بہت اچھا کام کریں. وہ خیر مما یجمعون، یہ دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے قرآن کو پڑھنا. تو اتنی ساری فضیلت ہے ماشاء اللہ کہ وہ اہل اللہ ہیں آپ لوگ اور جو ہے اللہ کے خاص لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا کتنے آئے اس درس میں نا، جس کو اللہ نے چوز کر لیا چن لیا وہ. چلے تو ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات. ہم درود شریف پہلے پڑھ لیتے ہیں. ایک ایک درود پہ جو ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ لوگوں کو تو آپ ابھی گزرے ہیں ان سب صورتوں سے، سورۃ النحل، سورۃ یوسف، سورۃ الابراہیم. اور آپ کی تو سورۃ النحل چل بھی رہی تھی نا جب دورہ قرآن ہم نے شروع کیا تھا. تو کون سی آیت پہ ہم نے تھے کہ ہم نے دورہ قرآن شروع کیا تھا؟ لاسٹ آیت کون سی کی تھی ہم نے سورۃ النحل کی؟ کسی کو پتہ یاد ہے؟ تو آپ کو آج تو بہت اچھا لگا ہوگا نا، بہت ڈیٹیل میں گئے ہم نا. 115 پر ہم نے اینڈ کی تھی اور دورہ قرآن شروع ہو گیا تھا. اور اب ہماری بس 13 آیات باقی ہیں. دورہ قرآن کے بعد انشاءاللہ سورۃ النحل بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی. صرف 13 آیات باقی ہیں. اور آیت نمبر 90 ابھی گزری تھی. 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے روکا ہے. اس پہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں گئے تھے، پورا ٹاپک ہی ہمارا گزرا ہے نا. اور ابن عباس اور مفسرین نے جتنے انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت جامع آیت ہے. اس میں جو ہے 91 میں تھے ہم تو 90 میں اس کو اور چیک کر لیے. آپ لوگ چاہیں تو رات کو لیٹتے وقت بستر پہ کچن میں ابھی کام کرتے وقت یہ ہماری گئی ہے یوٹیوب کو سب لوگ سبسکرائب کر لیں. ہمارا جو یوٹیوب چینل بھی ہے نا آپ لوگوں کا، تو جو اس کو فرقان اس کے نام سے گئی تو وہ نہیں ہوا تھا جب یوٹیوب بنا رہی تھی میں، تو شہناز انیس عثمان کے نام سے. تو وہ آپ لوگ جائیں گے نا تھوڑا پیچھے پیچھے، تو زیادہ دور نہیں ہے. ابھی کیا تھا ہم نے تھوڑے دنوں پہلے نا، تو پورا ٹاپک بھی ہے تو اس کو یا میں بھیج دیتی ہوں، میں سسٹرز آف نیو یارک اور کانفرنس کال پہ بھیج دیتی ہوں، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو ماشاءاللہ. کل 15 جوز ہے، 15واں پارہ ہے، آدھا قرآن آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ہو جائے گا الحمدللہ. آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں، ورنہ کل 15ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ.